وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے مجھ کو زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے ٹوٹے میں ہے، بڑے خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ نہیں خسارے میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل کیے، صالح عمل کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو حق کی بات کرتے، صبر کی تلقین کرتے۔ یہ ایکسیپشن ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور پھر اس پر ایمان پر عمل کریں۔ اسی میں ایک شاعر نے اجازت کرائی۔ دیکھیے یہ چند ایک واقعات، چند ایک باتیں میں نے نوٹ کی جو ابھی تک شاعر نورانی کی منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ وہ باتیں ہیں جو میرے ذاتی مشاہدات اور ذاتی ملاقاتیں ہیں، وہ اور چند ایک باتیں جو جنرل لیول پر ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آج یہ تو تقریب ہو رہی ہے، لیکن پورے پاکستان کے اخباروں میں 3 مہینے پہلے اشتہار چھپا تھا، اور آج ٹھٹھا سے لے کر مردان تک 800 کتابیں ڈاک سے کل سے انشاءاللہ پرسوں سے چلی جائیں گی۔ یہ تو یہاں ہم اپنے دوستوں کو مخصوص کو بلایا ہے تاکہ ایک تعارفی طور پر ایک تقریب ہو جائے۔ اب تھوڑی سی باتیں آپ کی توجہ، گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ آپ ایک خزانہ لے کر جائیں گے۔ ایسی باتیں شاید نورانی کے متعلق آپ کو کہیں ملیں گی نہیں، ان کی ذات ہے۔ اب ایک ذرا جملہ تاریخ کا، حضور کے وقت کا بتانا بڑا ضروری ہے کہ وہ رات جب ہجرت کی رات تھی تو حضور سرور کائنات پہلے سے بتا چکے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم عنقریب ہمیں حکم آنے والا ہے۔ اب وہ رات ہے، نصف شب ہو گئی، لیلہ قدر، لیلہ شب لطف دراز قریب کیے ہوئے ہیں، اور حضور جاتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھٹکھٹانے کے، آدھی رات، لیکن ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تو دروازہ کھل جاتا۔ تو کہتے ہیں ابوبکر تم پہلے سے کھڑے تھے؟ کہنا ہے حضور جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ ہجرت کرنی ہے میں سویا نہیں ہوں کہ آپ کو چند منٹ بھی توقف نہ کرنا۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، یہ پس منظر بدلا رہا ہو، اور وہ دربان مکے کا پوچھتا ہے، آواز آتی ہے، دو دیکھتا ہے کہ سائے چلے آ رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ جواب آتا ہے انا ابو بکر ابن ابی قحافہ، میں ابو بکر ہوں، ابی قحافہ کا بیٹا ہوں۔ کتنا آسان سوال تھا اور کتنا آسان جواب تھا، لیکن وہ جو دوسرا سوال کرتا ہے من انتا انا ابو بکر ابن ابی قحافہ، مما تیرے ساتھ کون ہے؟ اب اگر وہ صاف بات نہیں بتلاتے تو کل تاریخ میں ان کو صدیق اکبر کون لکھے گا؟ یہ بات ہے بڑی اہم۔ تو وہ پوچھتا منن کا تو کون ہے؟ تو جواب آتا ہے انا ابو بکر ابن ابی قحافہ، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ وہ پوچھتا مما تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کیا جواب فی البدیہہ آتا ہے کہ رجل یہدی السبیل، میرے پاس وہ شخص ہے مجھے رات کی تاریکی میں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھاتا ہے، راز بھی رہی، صداقت کا علم بھی بردار۔
اور ادھر صداقت، صدیق، اور ادھر امانت۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہماری امانت ہے، یہ ہے صادق اور امین۔ اور صدیق اکبر کی جب بات ہوگی تو پھر شاہ نورانی صدیقی کی بھی بات ہوگی۔ میرا 1952 میں اسٹوڈنٹی لائف میں تھا، اور اس وقت جمعیت العلماء پاکستان 70 تک مسلم لیگ کا ایک ونگ ہوتی تھی، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ 70 میں جماعت میں۔ تو 52 میں مولانا بدایونی صاحب کا گھر تھا گارڈن میں، ان کی تقریر سننے آتا تھا۔ اس کے بعد انجم صاحب سے بڑی اچھی صلاۃ و سلام پڑھتے تھے رام باغ میں، تو میں وہاں ان کے گھر بھی جاتا تھا۔ بہار کالونی ہی مسلمانوں کا پاکستان بننے سے پہلے ایک علاقہ تھا لیاری میں، وہاں سے تو وہ صلاۃ و سلام اور مولانا کی تقریریں سنتا تھا مولانا بدایونی۔ وہ جمعیت العلماء پاکستان کا دفتر گارڈن میں بھی جانا شروع کر دیا، تو وہاں شاہ نورانی کبھی کبھی آتے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت، تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور بھی وہ باقاعدہ دفتر میں آتے تھے۔ پھر وہ دفتر پیر کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ جب مولانا ابھی گارڈن میں تھے تو تحریک ختم نبوت 1953 کی شروع ہو گئی۔ شاہ نورانی مجھ سے 3-4 سال بڑے تھے۔ اب مجھے ٹیلی فون آتا ہے مولانا عبدالحمد بدایونی صدر جمعیت العلماء پاکستان کا کہ تشام الحق تھانوی بھی گرفتار ہو گئے ہیں، مولانا ابن حسن جاچوی بھی، اور گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے، اور میں بھی اب جا رہا ہوں، لیکن آج آرام باغ سے گرفتاریوں کی ہماری باری ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک دن جے یو پی کی گرفتاریاں ہوتی تھی، ایک دن تشام الحق تھانوی کے، اور ایک دن علامہ ابن حسن جاچوی، باریاں تھیں، اور چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جاتے تھے، اور آگے جو 4, 6, 10, 12 آدمی ہوتے تھے وہ گرفتار ہوتے تھے۔ تو پہلا میرا جو کنٹیکٹ ہوا وہ شاہ نورانی سے یہ 53 میں ہوا، پہلی طریقے سے۔ ادھر مولانا نے مجھے فون کیا کہ جلوس ضرور نکلنا چاہیے، آج ہماری باری ہے۔ آرگنائز انہوں نے کیا، کیونکہ کنٹیکٹ سارے ان کے پاس تھے۔ اس زمانے میں کہیں رکشہ، سائیکل رکشہ بھیج دیا، کہیں سائیکل والے کو بھیج دیا، کسی کے پاس 12 وہ جلوس ہو گیا۔ اور ان کو پیچھے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ یہ آرگنائز کرنے والے تھے، تو گرفتاریاں دینے کے لیے ہم ادھر سے ریگل سے چلتے چلتے کہ انٹر کانٹیننٹل جو بنا ہوا ہے، آگے پرائم منسٹر ہاؤس تھا، تو وہیں پر گرفتاریاں ہونی شروع ہو گئی، لاٹھی چارج وغیرہ۔ میں بھی زخمی ہو گیا، اور رات کو 2 بجے مجھے پکھر فاٹک ہے چھتے کے پاس، وہاں رات کو میں 8, 10, 12 آدمی جنہوں نے گرفتار کی ہوئے تو وہاں چھوڑ دی، وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس وقت یہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پر 1953 سے 70 تک جہانگیر پارک میں مرکزی یوم حسین ہوتا تھا، اور مرکزی مجلس محفل میلاد بھی ہوتی، تو اس میں کبھی کبھی یہ آتے تھے، زیادہ تر یہ باہری تھے۔ ایک اور چیز کی اصلاح کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نے پہلی نماز بندر روڈ پہ پڑھائی، قائد اعظم نے یہاں پڑھی۔ یہ نہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی تھی۔ 18 اگست 47 کو جو نماز ہوئی وہ مولانا عبدالغنی درس نے پڑھائی تھی، کیونکہ میں ساتھ ہی وہ مہاجر جو کیمپ بنا ہوا تھا وہ آرام باغ میں تھا، تو مولوی مسافر خانے میں ہم والنٹیئر مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے ٹھہرے تھے، اور یہ شاہ نورانی پاکستان بننے سے پہلے خود بھی مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ تھے، یہ نیشنل گارڈ تھے، وہ خود بھی بتلاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک 1953 میں پھر ہم بڑے کلوز ہو گئے۔ اس کے بعد کبھی کبھی آتے تھے، 16 سال ہم خالد
آخر دن حال میں مولانا جوہر ڈے مناتے تھے. تو یہ جب آتے تھے میلاد النبی میں تو مولانا بادیونی کہتے تھے عربی میں تقریر کرو میلاد النبی کا. تو سب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ جیسے کوئی عرب آیا ہوا ہے شہزادہ وہ تقریر کر. اسی طرح مولانا جوہر پر بھی ہم کہتے تھے آج انگریزی میں کرو، کیونکہ یہ ہفت لسان نہیں تھے، یہ 7 زبانیں نہیں جاننے والے تھے، یہ 17 زبانیں جانتے تھے. اور جب یہ ملیشیا میں گئے تو وہاں جب انہوں نے تقریر کی تو مہاتیر محمد حیران ہو گیا کہ یہ اس زبان میں. فرانس میں جائیں تو فرانسیسی، جرمن میں جائیں، ڈچ میں جائیں، ہالینڈ میں جائیں تو ڈچ میں، افریقہ میں جائیں تو ہوسا لینگویج میں، 17 زبانیں جاننے والے. اور پھر ان کے والد صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا، قائد اعظم نے ان کو سفیر اسلام کا خطاب دیا ہوا تھا، میں ان سے مل چکا ہوں. تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ تبلیغ کرنی. دیکھیے یک وقت وہ مبلغ بھی تھے، تو یک وقت کہتے ہیں لوگ اگر کوئی ایک مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے. انہوں نے ہالینڈ میں کوئی مسجد نہیں تھی، پہلی مسجد یہاں ہے. کینیڈا میں ایک پرانے چرچ کا اور ہالینڈ میں بھی زمین خرید کر وہاں مسجدیں بنوائی. اور پھر پورا نیٹ ورک جو یورپ میں تھا، 300 سے زیادہ مساجد کو یہاں بیٹھ کر دورے کر کے پھر انہوں نے کبھی یہ اس زمانے میں تو تمام علماء کے ساتھ رہ چکا ہوں، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب کے ساتھ میرا اس سے رابطہ کرتا. انہوں نے کبھی میلاد النبی میں مٹھائی یا تبرک تو لے لیا، لفافہ نہیں لیتے رائے لے. یعنی کہ ختم نبوت میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، کوئی میری زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن پہلا مقرر میں ہی ہوتا تھا. لیکن پھر مجھے لاہور میں بھی، فیصل آباد بھی، حافظ آباد وغیرہ بھی بلا لیتے تھے تو میں مولانا بادیونی کی اجازت سے چلا جاتا تھا 2-3 دن. وہاں یہاں آرام باغ میں مطالبہ ہوا کہ سائیں حیات کو بلاؤ. سائیں حیات اس وقت تحریک ختم نبوت کا، اس کو شاعر تحریک ختم نبوت کہتے تھے. وہ کیا کرتا تھا، کتابیں لے آتا تھا شاہ نورانی کی، یہاں بھی لایا وہ، میں نہیں اس کو بلایا. پنجابی میں بڑا اچھا شاعر تھا وہ، اور لوگ بڑا تو وہ پہلے تو اس کی تصویر دکھاتا تھا کہ یہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں. یہ اس کی شکل دیکھو، میں نے کہا دیا لعنت برس رہی ہے اس پر. کیا برس رہی ہے؟ سارے لوگ بولتے لعنت. کہتا ہے کہ جو مسیح موعود آئیں گے ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، اور اس کی ماں کی یہ فوٹو ہے، یہ نواب بی بی ہے. یہ پھر وہ لوگ کہتے تھے وہ سناؤ بھائی ختم نبوت. وہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن 2 شعر مجھے آج تک بھی 1953 سے یاد ہے. وہ آپ اردو میں بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ جو مزہ آتا ہے نا پنجابی میں، وہ آپ بڑی وہ اس کی شکل دکھا کے کہتا تھا قادیاں وچ جمیا ایسا نامہ نیم، ملک وچ کڈی نے وکھری سکیم، نہ دیا مجدد امام تے مسیح سی، سچ جانو نیرا پورا 400 تے پبلک کہتی تھی یہ 400 بھی. پڑھے بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت، اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اسے کام لے لیتا ہے. یہ اسی کا کام تھا. دیکھیے اپوزیشن لیڈر، ایک اپوزیشن لیڈر اگر اسمبلی میں ہو صحیح معنوں میں، جس کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ڈر بھی ہو اور ان سے محبت بھی، ایک پورے اسمبلی میں وہ کافی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز تھا کہ یہ اکیلے ہوتے ہوئے یہ ولی خان کے پاس گئے
قومی اسمبلی کے ممبر سے. اس کو پتا تھا کہ یہ کمیٹڈ آدمی ہے. ریزولیشن پہ پہلے دوسرے کرا. تو جب یہ کرے گا تو پھر اور تو مسلمان تو ہیں وہ کریں گے. یہ بات تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یحییٰ سے ملنا ہے. اس نے کہا اٹھاؤ یہ گلاس شراب کا. جی جس سے بھی ملنا ہے, بھٹو سے. اور میرا ان کا پھر جو دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ سفر میں یا لین دین سے انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. JUP کا ایک وفد 1960 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے دورے پر گیا. خاکسار اس کا سیکٹری تھا. یہاں ٹھٹے سے شروع ہوا. ٹھٹا, حیدرآباد, نوابشاہ, ستر, ملتان, ہر جگہ جہاں جاتے تھے میلاد النبی کے جلسے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں ہاتھ سے بینر لکھے جاتے تھے, یہ پہنا پھینکو. تو مولانا علامہ مولانا عبدالحمد, علامہ مولانا, تو میرے ساتھ بھی مولانا آزاد بن حیدر لکھا ہوتا تھا. تو میں کہتا تھا میں وکالت کر رہا تھا. میں نے کہا جی کو لکھا کریں. کہتا ہے میاں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہمارے ساتھ رہو گے تو بولو نہیں کھلاؤ گے. وہ بڑی اچھی گفتگو بھی رہتی تھی. پان کی ڈبیا, ہاتھ سے پان بنانا بڑا اچھا, عوام اور بڑا اچھا صاف ستھرا اس میں بھرا ہوا, بالائی میں چونا اور چھوٹی تھی. اور مجھے اس زمانے میں بھی پان کھاتا تھا کھانے کے بعد, لنچ دوپہر پر اور رات کے کھانے کے بعد. وہ میرا گلوری پیریڈ ہوتا تھا. اور ان کے یہاں جب پان ختم ہو جاتے تھے, ملتان ہو, لاہور ہو, گوجرانوالہ ہو, پشاور ہو, تو وہ ڈبیا خالی مجھے دکھاتے تھے. وہ پان آ جاتے تھے. مولانا عبدالحمد بدایونی حقہ پیتے تھے, وہ حقہ نہیں ملتا تھا. تو ان کے لیے کیپسٹن سیریٹ کا میں بندوبست کرتا تھا. ماشاءاللہ پشاور میں جو میلاد النبی کا جلسہ تو رات کو تھا, جہاں ٹھہرے تو صبح ناشتہ تھا. ناشتہ پھر ان کا پشاوریوں کا جو ناشتہ ہے, 8 تو پھل رکھے ہوئے ہیں, حلوہ ہے, پراٹھا ہے, بلائی ہے, شہد ہے, اتنی نعمتیں. اور میں مولانا بدایونی کے ساتھ رہ کے بہت کم خور ہو گیا تھا. ایک پراٹھا, ایک چپاتی, ایک پھلکا بلکہ. اور یہ ماشاءاللہ جو ساری چیزیں سامنے آتی تھی مجھے دکھا کے کہتے بابا یاد آ رہا. ارے میاں آزاد صاحب یہ شہد ہے. ملتان کے تو سعادت قادری اور شجاعت قادری, یہ دونوں فارغ التحصیل ہو چکے تھے, درس نظامی مکمل کر چکے تھے. تو ان کے والد صاحب نے مولانا بدایونی کو کہا, اب وہ چونکہ ہمارے ہم عمر کے قریب تھے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ سعادت قادری اور شجاعت قادری جہاں ہے. شجاعت قادری الحمدللہ بعد میں جسٹس تک بنے شریعت کورٹ کے. تو یہ بھی رہا. سب سے بڑا میلاد النبی کا جلسہ جامعہ نعیمیہ میں مفتی نعیمی صاحب, محمد صاحب نعیمی صاحب نے کیا. پورے پاکستان, پورے پنجاب کے علماء آئے ہوئے, تو بہت بڑا. اور دوسرا چاٹگام میں ایک شیر بنگلہ تھے سلسلہ قادریہ سے. چاٹگام میں ایسا لگتا تھا کہ پورا مشرقی پاکستان جو ہے وہ روٹا ہے. اور ان کی تقریر وہ نوجوانوں میں بڑی مقبول ہوتی تھی, بڑی تقریر. تو ایک تو یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہا 60-70 کا. اب 72 میں میں گرفتار ہو گیا کیونکہ میں کراچی صوبہ محاذ کا میں چیئرمین, بہاری موومنٹ کا میں چیئرمین, اردو موومنٹ کا میں صدر. تو یہ ساری اس وقت زمانے میں تحریکیں چل رہی تھیں. اور اسی میں 68 میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیے جو 20 ہوٹل میں ہم کراچی صوبے کا نام. انہوں نے مولانا
جمیلہ میں نعیمی کو بھیجا کہ وہ آئیں گے میری نمائندگی کریں گے، اور میں پھر جب میں جیل میں تھا تو یہ وہاں پر شاہ فرید اللہ کے ساتھ یہ وہاں بھی ملنے آتے تھے۔ پھر جب 77 کی تحریک شروع ہوئی تو ان کو اب امیدواروں کی ضرورت تھی، اور رفیق باجوہ جو جنرل سیکرٹری بنا پی این اے کا، وہ میرا دوست تھا، کراچی پہ پڑا ہوا تھا اسمبلا کالج۔ اس نے کہا آزاد بن حیدر کہاں ہے؟ جامعہ نورانی صاحب، انہوں نے کہا وہ تو جیل میں ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے شاہ فرید اللہ کو، جی اے مدنی، نواب مظفر، 3 آدمیوں کو جتوئی صاحب کے پاس بھیجا کہ وہ تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور آپ نے یہ مردم شماری کے چکر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ پھر میں جیل میں تھا تو انہوں نے وہاں پر میسج بھیجا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کس علاقے سے دیں؟ وہ علاقہ بھی طے ہو گیا، اور حسن حقانی آپ کے ساتھ ہو۔ تو یہ میرے، انہوں نے کہا حسن حقانی صاحب مولانا آپ فارغ ہیں، آزاد بن حیدر کے کسی جلسے میں 1 لاکھ سے کم آدمی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے جو پھر وہ نظام مصطفیٰ کی بات کی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بیگم ولی خان میرے جلسے میں آئے تو وہ بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں، پروفیسر غفور میرے جلسے میں آئے تو وہ بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں۔ یہ اتنا بڑا تھا، اور ان کا تسلسل یہی تھا کہ جو انہوں نے سنی کانفرنس کی، جب 1946 میں سنی کانفرنس ہوئی نا بنارس میں، اس سنی کانفرنس نے یہ 47 میں ممکن ہے پاکستان نہ بن پایا۔ کیوں کہ اس وقت تمام خانقاہوں کے بیٹ شاہ سے لے کر پیر مانکی شریف تک، یہ پیران کریم جتنے بھی پیران کرامت تھے، یہ گھروں میں نہیں بیٹھے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پیر مانکی شریف ہوں، گولڑا شریف والے ہوں، داتا کے جاننے والے ہوں، بیٹ شاہ کے جاننے والے ہوں، اجمیر کے جاننے والے ہوں، جہاں جہاں بھی گدیاں تھیں، تو یہی بات تھی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ جو اپوزیشن لیڈر کا انہوں نے تصور دیا، آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا تصور انہوں نے کہا، پہلا اپوزیشن لیڈر اسلام میں امام حسین تھے۔ انہوں نے حاکم وقت کہ جو غیر شرعی کام ہو رہے تھے، اپنی 72 خواتین اور بچوں اور بزرگوں کے ساتھ نکل کر کربلا میں اپوزیشن لیڈر کا کردار کیا۔ وہ حسینی کردار تھا، وہ حسینی کردار تھا کہ اسلام کو کبھی مٹنے نہ دو، اسلام کی اقدار کو کبھی نہ مٹنے دو، نظام مصطفیٰ کو کبھی نہ مٹنے دو، کیونکہ ان کے نانا نے ان کو تو یہی سکھایا تھا نا۔ نانا نے بتایا تھا کہ اے جان محمد، مائل بے خزاں ہو جو گلستان محمد، امت جو بلانے لگے احسان محمد، اس وقت دکھانا ہے تمہیں شان محمد۔ اور پھر حسین نے شان محمد نیزے پر سر رکھ کے دکھائی۔ یہ اپوزیشن لیڈر کا تصور تھا نظام مستقل کے۔ آج تمام مسلمان پارلیمنٹرین سے عرض کر رہا تھا، آئین میں لکھا ہوا ہے، قسم اٹھاتے ہیں کہ I shall adhere to the ideology of Islam، میں اسلام کی آئیڈیالوجی، نظریہ پاکستان پر پابند رہوں گا۔ لیکن کسی نے اسلام کی بات کی؟ ابھی یہ جو کھلواڑ ہوا ہے ختم نبوت پر، اس پہ اگر کوئی مسلمان، پکا مسلمان، میں ممنون حسین صاحب کا تو ممنون، انہوں نے 2 سال مجھے پہلے اپنے گھر کھانا بھی پریزیڈنٹ آف کرایا ہوا ہے، بات بھی کہتا ہے، جو بالکل جہادی، جہاد کا مطلب ہے حق کی بات کرنے والا ہوتا تو آج پوری اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی۔ یہ ایک منسٹر کے نکالنے کا وقت نہیں تھا۔ اور یہ میں نے جیسے کہ تاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر شاہ نورانی سپریم کورٹ میں جا کے آرگومنٹ کرتے ممتاز قادری پر، تو ممتاز قادری کو کبھی پھانسی نہیں لگ سکتی۔ تو پھر
حسینیت کا نام لینا، اور میں نے جو آخر پہلی بات کی تھی کہ صداقت صدیق اکبر کے پاس اور امانت حضرت علی کے پاس، آج جو ساری باتیں ہمارے پروفیسر صاحب نے کی، ہماری بہن ہماری بیٹی نے کی، ہمارے قاضی صاحب نے کی، ان کو سب آپ سمیٹے تو یہ اس وقت یہ چھوٹا سا ہم نے چراغ جلایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو بھی میرے پاس لٹریچر ہے وہ میں دے کر جاؤں۔ آج آپ کو مفت یہ شاہ نورانی کی کتاب ملے گی، اور 3 تاریخ کو ہم کراچی کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا میسج دے رہے ہیں، آزادی کی کہانی مہاجر کی زبانی، وہ آپ کو اس میں دعوت نامہ بھی ملے گا، 1 ہفتہ چھوڑ کے اگلے ہفتے یہیں پر۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دے کے یہ پاکستان بنایا۔ اور بھائی فاطمہ جناح کے پاس، سرکار نشتر کے پاس، ہمارے پاس تو یہ سرسوں کا تیل نہیں ہوتا تھا پٹی باندھنے کے لیے، ہلدی نہیں ہوتی تھی، لیاقت علی خان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، 20 کروڑ روپیہ اس نے دیا۔ حیدرآباد دکن نے تو تب یہ پاکستان چلا۔ کس طرح شہیدوں کی یہ سارا میں نے اس کے اندر آنکھوں دیکھ کے بھی حالات ہیں لکھے ہیں، وہ ہم 3 تاریخ کو اس کی رونمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دعوت نامہ ساتھ لائیں گے، وہ کتاب آپ کو فری ملے گی۔ دعوت نامہ آج اسی کتاب میں رکھا ہوا، ہم پوسٹ نہیں کریں گے، جس کو مل گیا آپ تشریف لے آئیے گا۔ تو یہ ہم جس جب MQM بنی ہے تو اس میں فاؤنڈر ممبر تھا، پہلے رئیس امروہی اس کی صدارت کر رہے تھے اس میں 600 کے لال میں، تو 500 روپیہ الطاف صاحب کو دیا، چندہ چلا گیا۔ جب میں نے کہا دیکھو کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن جب اذان ہوئی مغرب کی، میں نے کہا امروہی صاحب ختم کریں اس کو ذرا جلسے کو، اذان ہو رہی ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں۔ اور وہاں سے الطاف صاحب اور دوسرے، ارے بھائی اذانیں تو ہوتی رہتی۔ میں نے کہا اب یہ چلے گئے، میں واک آؤٹ کر کے آیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مہاجر، پھر اسی رات ہی ایک اور بات، آخری باتیں اتنی یاد آتی ہیں، تو بس آخری بات، وہ پہاڑ گنج میں ایک جلسہ تھا اسی دن جس دن یہ MQM بنی، تو وہاں میں نے ایک بات کی، میں نے کہا حضور سرور کائنات صدر موجودات رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینے چلے گئے تو ایک دن مدینے کے جتنے بھی لیڈر تھے انصار، ان کو اکٹھا کیا، ادھر مکے کے لیڈرز کو اکٹھا کیا، صحابہ کو، اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے مہاجر اور انصار بھائی بھائی بنا، الا علی۔ حضرت علی کہنے لگے آپ نے میرا کسی انصار کے ساتھ، کہنے لگے تم تو حضرت سے میرے بھائی بن کے آؤ تم آؤ۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ جب یہ سامنے مسجد نبوی کے سامنے ایک لڑائی ہونے لگی، ایک کرایہ داری کا جھگڑا تھا، ایک حضرت عمر فاروق کا ایک آدمی تھا اور ایک سنان جینی، وہ بھی کمانڈر تھا اسلام کا، ان دونوں کی آپس میں کرایہ داری پہ، تو وہ اس نے انصار نے کیا کیا، مدینے کے یا علی الانصار یا علی الانصار یا علی الانصاروں اکٹھے ہو جاؤ، اور ادھر جو مہاجر تھا حضرت عمر کے ساتھ آیا ہوا، انہوں نے کہا یا علی المہاجر یا علی المہاجر یا علی المہاجر۔ حضور کو یہ خبر ملی کہ یہ مہاجر یہ انصار، میں نے تو ان کو افواہ کی ہوئی ہے بھائی، بلایا ان کو، کہتا ما بال حاضر جالیہ وفتنۃ ومنتنع، کیا تم یہ نہیں جانتے یہ مہاجر یہ انصار کے نعرے لگا رہے منتنع، یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم حضور کے غلام نہیں ہوں گے۔ باتیں بڑی ہیں، کیا کریں۔ یہ شاہ نورانی میرے بردر اللہ تھے، یہ تو بات ہی نہیں میں نے، یہ میرے بردر اللہ تھے۔ آپ کو پتا ہے بردر اللہ صالح کو بھی کہتے ہیں، وہ بینوئی کو بھی کہتے ہیں۔ مولانا بدایونی نے وہاں مدینے میں ایجاب و قبول کرایا،
جمیل احمد نعیمی اس میں گواہ تھے. حضرت قبلہ ضیاء الدین نے ان کی دعوت کرائی. جب یہ ابھی آئے نہیں تھے تو مولانا اور لوگ جو آگے وہاں پر، میں نے کہا یہ میرے بردر کی لابن. کہنے لگے یہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے کہا جس کی نواسی سے شادی ہوئی ہے وہ علامہ اقبال کے شہر کا رہنے والے تھے، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹ. اس کی نواسی سے شادی ہوئی ہے، انہوں نے علامہ اقبال کے شہر میں چھاپا مارا، میں بھی وہیں پہ رہنے والا ہوں. تو یہ میرے اس طرح برادر اللہ ہو گئے. آج جتنے بھی ابھی میلاد النبی آئے گا، آپ تو مولانا دیکھتے ہیں لالو کھیت جائیں گے تو ایک قائد اہل سنت کی میلاد النبی کی اتنی بڑی فوٹو ہوگی، روزہ نبی کی اتنی. پیر کالونی کا اور لانڈی کا اور ہے قائد اہل سنت. کراچی سے لے کر وہاں تک یہ اہل سنت 65 سے 75% ہی ہیں پاکستان میں. وہی جو آپ ذکر کر رہے تھے علماء، انہی کی نسلوں میں سے. لیکن 75 کی بجائے 80 تنظیمیں بنی ہوئی. تو یہ جتنی تنظیمیں اور جتنے قائدین اہل سنت اکٹھا کر کے ترازو میں ایک طرف ڈال دینا، ترازو میں ایک طرف تمام لیڈر جتنے بھی آج بنے ہوئے ایک طرف ڈال دیں، اور شیخ نورانی کی پان کی ڈبیا ایک طرف ڈالے، وما علینا